ذرا جب مذہبی جلسوں میں جاتا ہوں بچوں کی بات آئی ہے، بچوں کی زبان پر نبی کا نام دیکھتا ہوں نا تو یہ خوشی ہوتی ہے کہ کیا بتاؤں آپ کو کتنا بڑا دل ہو گیا، کیا بتاؤں آپ کو کتنے بڑے دل ہو گئے، میرے بچے یا نبی کہنے کے قابل ہو گئے۔ میں حضور مفتی صاحب قبلہ تشریف فرمایا تھا، مفتی اعظم ہند شیر رضویت ممبر پر جلوہ گر ہو گئے۔ میں ایک بات اکثر محفلوں میں کہتا ہوں کہ جلسوں میں اکیلے نہ آیا کرو، اپنے بچوں کو ساتھ لایا کرو، اپنے بچوں کو ساتھ لایا کرو، اور صرف اس لیے کہ جب ہم قبرستان میں ہوں گے اور یہ ہندوستان میں ہوں گے، 12ویں کا چاند نکلے گا، یہ جھنڈے لگائیں گے تو ایک ہو سکتا ہے کوئی قوم آ کے ان سے یہ کہے کہ سنو یہ شرک ہے، تو یہ بچے منہ پہ تھپڑ مار کے کہیں گے منہ بند کر، ہم تو بچپن سے باپ کی انگلی پکڑ کے حضور کی ولادت کا جلسہ سنتے آ رہے ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کو حضور کی محفل میں لایا کرو، سمجھ رہے؟ جب ایسا ہی آپ 2003 کی لسٹ سے ہو سکتا ہے تو 12ویں کا جلوس بھی تو 45 سال پرانی لسٹ سے ہو سکتا ہے۔ لائیں گے بچوں کو انشاءاللہ۔ میں نے عرض کیا یہ سرکار کے والد اور ہلکے میں نہ لینا، اگر عبداللہ شان والے ہیں تو آمینہ بھی بڑی شان والی ہے، اگر عبداللہ عظمتوں والے ہیں تو نبی کی امی بھی بڑی شان والی ہے۔ ہاں جن کے بچپن کا عالم عرض کرنو بات آ گئی ہے، سن لیں گے؟ ذرا بولیں سبحان اللہ، اتنی زور سے نہ بولیں کہ پولیس پکڑ کے لے جائے، نہیں ہے نا؟ تو پھر موت کا بھی نہیں ہونا چاہیے، تو پھر اتنی ڈر کے کیوں بول رہے ہو سبحان اللہ؟ زور سے بول دی تو جب ایسے لوگ محفل میں ہوتے ہیں نا تو محفلیں مقبول ہو جایا کریں۔ ہاں، اور آپ جب سبحان اللہ کہا کرتے ہیں دل سے کہا، کسی کے دھکا دینے سے نا سبحان اللہ میں لذت نہیں آتی، اس کا تعلق عشق سے ہوتا ہے، اور عشق اعلیٰ حضرت نے بات ہی ختم کر دی کہ عشق تیرے سستے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اور مجھے اگر عشق پہ بات کروں میں حضرت کو لے کے بڑا وقت لگے گا، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، بس اتنا سمجھ لو میرے امام سے کہا تھا حضور آپ بتائیں مکہ افضل ہے یا مدینہ، تو بات ہی ختم کر دی تھی۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ یہ نبی کے والد ہیں جن کے بچپن میں جلووں کا عالم ہے۔ نبی کی امی کو بھی ایک جھلک دیکھ لیں، آمینہ وہ ہیں جو وہب بن عبد مناف کے آنگن میں جلوہ گر ہو رہی ہے، اور آپ کے بچپنے کا عالم یہ ہے، آپ کے بچپنے کا عالم یہ ہے کہ آپ جیسی شریف الطبع کوئی بچی پورے مدینے میں نظر نہیں آتی تھی، سب سے منفرد، سب سے الگ، سب سے جدا۔ اور آپ کو بتاؤں حضرت آمینہ بعد میں پیدا ہوئی، ان سے پہلے ایک بچی پیدا ہوئی، اور اس دور میں پیدا ہوئی جب بیٹیوں کو قتل کرنے پہ لوگ فخر کرتے تھے۔ جب وہ بچی پیدا ہوئی غلام نے آ کے مالک سے کہا مالک بیٹی آئی ہے تمہارے آنگن میں، مگر رنگ کی بڑی کالی ہے، دیکھنا چاہو گے؟ اس نے کہا اس دور میں لوگ خوبصورت بیٹی کو دیکھنا نہیں چاہتے، تو مجھے کالی بیٹی کی خبر دے رہا ہے؟ اس نے کہا کہ جاؤ اس کو لے جا کر کے قتل کر دے، میں اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا ہوں، توجہ ہے، میں اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا ہوں۔ غلام گیا، بچی کو لیا، جنگل چلا گیا، زمین پہ رکھا، تلوار نکالی تاکہ سر کاٹے، آواز آئی ظالم قتل نہ کر،
اس کو لگا کہ کوئی روک رہا ہے، اس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ پھر خیال آیا شاید یہ وہم ہو، پھر اس نے تلوار اٹھائی، پھر آواز آئی نہ قتل نہ کرنا، اس کی تلوار پھر رک گئی، پھر سوچنے لگا یہ اتفاق نہیں ہو سکتا، پھر اس نے چاروں طرف دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر جب تیسری بار تلوار اٹھائی تو غیب سے آواز آئی، وہ ظالم پال نہیں سکتا ہے تو چھوڑ کے چلا جا، قتل نہ کر، ہم اسے اپنے کرم سے پال دیں گے۔ اب جب یہ آواز سنی اس نے تو وہ سمجھ گیا بچی شاید یہ بڑی عظمتوں والی ہے، جس کو بچایا جا رہا ہے، کیوں نہ اسے میں پالوں۔ اس نے بچی کو گود میں لیا اور مالک کو بغیر بتائے اپنے گھر لے آیا، بچی کو پالا پوسا، بچی جوان ہوئی، اتنی بڑی کاہنہ بنی، اتنی بڑی کاہنہ سورہ زبور انجیل کی عالمہ بنی کہ یہ ہاتھ کی لکیریں دیکھ کے بتاتی تھی کہ کس کے نصیب میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اس کا نام سودا رکھا گیا، اتنی بڑی کاہنہ کے لکیریں دیکھ کے بتا دیتی تھی کہ کس کی ہاتھ کی لکیریں بتا رہی ہیں کہ کس کے نصیب میں کیا لکھا ہے۔ یہ جس شہر سے گزرتی تھی اعلان کر دیا جاتا تھا سودا آ رہی ہے، جس کو تقدیر کے بارے میں پوچھنا ہے سودا سے آ کے ملاقات کر لے۔ جس شہر سے گزرتی تھی لوگوں کی بھیڑ لگ جاتی تھی۔ اتفاق تو دیکھو، ایک دن اس کا گزر میرے نبی کے ننیال یعنی سیدہ آمینہ کے شہر مدینہ شریف سے ہو رہا ہے، اعلان کر دیا جاتا ہے کہ سودا آ رہی ہے، جس کو اپنے نصیبے کے بارے میں پوچھنا ہے فلاں چوک میں آ جائے، سودا آنے والی ہے۔ مرد عورتوں کی بھیڑ لگ جاتی ہے، لوگ قطار میں آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر سودا کا وجود آتا ہے، اس کا ورود ہوتا ہے، وہ آ کر کے سب کی لکیریں دیکھتی ہے، ہاتھ دیکھ کے کہتی تیرے ساتھ یہ ہونے والا ہے، تیرے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ لوگوں کی لائن چلتی جا رہی ہے، یہ لکیریں دیکھ کے فیصلے سناتی جا رہی ہے۔ ایک دور کونے میں نبی کی امی کھڑی ہے، عمر شریف ابھی 6 یا 7 سال ہے۔ جب سب اپنی لکیریں دکھا چکے تھے، کسی نے حضرت آمینہ کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا بیٹی تو اپنا ہاتھ کیوں نہیں دکھاتی ہے؟ مسکرا کے کہا تھا جاؤ لکیریں وہ دکھائے جن کو بھروسہ لکیروں پہ ہو۔ کہا مجھے لکیروں پہ نہیں بلکہ رب قدیر پہ بھروسہ ہے، میں لکیروں پہ بھروسہ نہیں کرتی ہوں۔ کسی نے کہا تھا آمینہ تو سب سے جدا ہے، تو سب سے نرالی ہے، تیرے جیسی کوئی بچی نہیں ہے، چل دیکھے تو صحیح تیرے بارے میں کیا بتایا جاتا ہے۔ ہاتھ پکڑا خاتون نے، سیدہ آمینہ کو اس عورت کے پاس لے کر کے آئے، اس کاغینہ کے سامنے جیسے نبی کی امی سیدہ آمینہ کا ہاتھ آگے کیا گیا ہے، اس نے لکیروں کو دیکھا ہے، ماتھے پہ پسینے کے قطرے آ جاتے ہیں، کبھی آمینہ کو دیکھتی ہے، کبھی لکیروں کو دیکھتی ہے، پریشان ہو کے آسمان کو دیکھتی ہے، حیرت میں کہ کیا کہے۔ سب نے کہا تھا بتا تو صحیح تو نے سب کی تک لکیریں دیکھی، ایک لمحے میں فیصلہ سنا دیا، آخر اس کی ہاتھ کی لکیروں میں کیا لکھا ہے جو تو بتا نہیں رہی ہے۔ اس نے پسینہ پوچھ کے کہا تھا سنو اس کی لکیریں بتا رہی ہے حاضر النذیرہ اولدت النذیرہ، یا تو یہ خود نبی بنے گی یا نبیوں کے ایمان کی ماں بن کے جلوگر ہوگی۔ آ رہے رسالت